میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ سمجھیں، فائدے میں نے آپ کو بتا دیے۔ دنیا کے بہت سارے سائنس، دنیا کے بہت سارے کاموں کے اندر آپ اس کی مدد کے ذریعے آپ کا کام آسان ہو جائے گا، لیکن نقصان کیا ہے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان بڑا مصروف ہو گیا، واٹس ایپ کے اندر، یوٹیوب کے اندر، اور جتنی مصروفیت، توجہ چاہوں گا، نقصان کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، جتنا انسان اس میں مصروف ہوتا گیا اتنا وہ اللہ عز و جل سے دور، اور طبیعت کے اندر اس کی بے قراری اور اضطراب بڑھتا چلا گیا۔ پہلے ننھے سے بچے ڈپریشن کے شکار نہیں ہوتے تھے، آج 8-8 سال کے بچے اینگزائٹی کے شکار ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں، نروس ہوتے نظر آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یہی گیجٹ، یہی موبائل، یہی گیم جس کے اندر انسان مصروف ہو گیا اور بچے مصروف ہو گئے، جس کی بنیاد پر ان کی طبیعت کے اندر بوجھل پن پیدا ہو گیا، اور آج ان کے اندر بے قراری اور بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ تو اب آپ میں سے کوئی مجھ سے یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اصل قرآن میں موجود، سائنس کی اصل قرآن کے اندر موجود، دنیا نے جتنی تحقیقات کی ہیں وہ تحقیقات کی اصل جو ہے قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، تو پھر اگر ان چیزوں کو ایجاد کرنے سے بے قراری بڑھتی ہے تو پھر ان چیزوں کی اصل قرآن میں کیوں رکھی گئی؟ تو ہاں، سمجھو اس کو بھی، اسے بھی سمجھو۔ قرآن نے بڑا واضح فارمولہ عطا فرمایا کہ ان لوگوں کو جو برین رکھتے ہیں، عقل والے ہیں، اس لیے کہ سارے کام عقل والے ہی کرتے ہیں نا، بے وقوف تو نہیں کرتے نا، عقل والے ہی کرتے ہیں۔ تو قرآن نے عقل والوں کو فارمولہ عطا کیا، اور وہ فارمولہ کیا ہے؟ تم ظاہر سی بات ہے یہ تحقیقات کرو گے، لوگوں کے فائدے کا کام کرو گے، یہ ساری چیزیں کرو گے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر تم مصروف رہو گے تو ہو سکتا ہے تم بے قراری کے شکار ہو جاؤ۔ تو پہلے ایک کام کرو، ہم تم کو یہ بتاتے ہیں کہ سب سے بڑا عقل والا کون ہے؟ کیا غور کرنے والا، کیا عقل کا استعمال کرنے والا، فکر کا استعمال کرنے والا، سوچ رکھنے والا، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے یا کوئی اور عقل مند ہے؟ تو اللہ نے واضح لفظوں میں اپنی کتاب میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات و دن کے آنے میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ اللہ کی نشانیاں کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ مولا عقل والا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو بیٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو کروٹ لیتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ذکر کرنے والا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب وہ فکر کرتا ہے، وہ غور کرتا ہے آسمان و زمین کی تخلیق میں۔ جب وہ تخلیق میں غور کرتا ہے تو پکار اٹھتا ہے، اے میرے رب، تو نے کسی کو بیکار پیدا نہیں فرمایا ہے۔ آپ ذرا سوچیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ مشین جس کے اندر انسان بہت وقت اپنا ضائع کر دے تو اس کی طبیعت کے اندر بے پناہ بے قراری پیدا ہوگی۔ اس لیے انسان ان چیزوں کا استعمال بقدر ضرورت کرے، اور باقی اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے، تاکہ قلب کو سکون کی دولت نصیب ہو سکے، اطمینان کی دولت نصیب ہو سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہے بڑی کڑوی، بڑی سچی لیکن چپتی ہوئی بات،
آج ان مشینوں نے اللہ سے دور کر دیا. کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. ایک زمانہ تھا کہ ماہ رمضان المبارک کی بڑی راتوں کے اندر، طاق راتوں کے اندر بندہ مسجد میں عبادت کرتا، بندہ مسجد میں رات بھر نفل پڑھتا، شب برات میں نفل پڑھتا، یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی. اب کیا ہوا؟ یوٹیوب پر پروگرام چل رہا ہے، آدمی گھر بیٹھے لیٹے لیٹے سارے پروگرام سے انجوائے کر رہا ہے، نہ ذکر کر رہا ہے، نہ تلاوت کر رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا اس ذکر کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن ایک بات ضرور اپنی جگہ پر ہے کہ جو بیٹھ کر قرآن پڑھنا اور کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کا فائدہ ہے، اس فائدے کو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کی وجہ سے آج انسان کی پوزیشن کیا ہوئی. اور ڈاکٹر اقبال کو پہلے ہی معلوم تھا کہ دل کو جو ہے نا یہ چیزیں مار دیں گی. یہ مشین جتنے بھی، یعنی آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہہ دیں، موبائل کہہ دیں، یوٹیوب کہہ دیں، جتنے بھی آپ کو مشین نظر آئیں گے نا، یہ سب کے سب دل کی موت ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. استعمال نہیں، مشینوں کی حکومت کہا. استعمال آپ کریں، لیکن اس کی حکومت آپ پر اتنی ہو جائے کہ آپ اس کے بغیر جی نہ سکیں، یہی آپ کی زندگی میں رچ بس جائے، ایک منٹ اس کے لیے اس کے بغیر جینا مشکل ہو جائے، اتنا وہ آپ کو کیپچر کر لے. تو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس و مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، کہ یہ آلات وہ ہیں جو احساس بھی ختم کر دیتے ہیں، مروت بھی ختم کر دیتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے انسان سے بات کرنا ہو تو اس سے بات کرنے میں وقت لگ جاتا ہے، لیکن موبائل پر اگر کسی کا فون آ گیا ہم اس سے کافی دیر تک بات کرتے رہتے ہیں اور سامنے والے کی مروت ہمیں کچھ ہوتی ہی نہیں، وہ بیچارہ بے وقوف کی طرح کب سے بیٹھا ہوا ہے. اب آئیے آخری بات جو میں نے امریکہ کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق کچھ نوجوانوں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا، اسی خدشے کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو میں نے جواب دیا تھا. کچھ نوجوان آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے جاب خطرے میں پڑ جائیں گے، بے روزگاری بڑھ جائے گی. انسان کی ضرورت، یہ بڑا خطرناک لفظ لے کر کے آدمی آتا ہے، اور یوٹیوب پر بھی آپ کو یہی ملے گا. انسان کی ویلیو ختم ہو جائے گی. انسان کی ویلیو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. میں نے جو ان کو سمجھایا تھا، میں نے کہا آپ مساج والی چیئر اپنے گھر میں رکھیں، تھکے ہوئے نا، 4-4.5 لاکھ روپے کی چیئر ہے، وہ بیٹھ جائیں گے تو سر کا مساج بھی اس پہ ہو رہا ہے، ہاتھ کا مساج بھی ہو رہا ہے. اب تو ایئرپورٹ کے اوپر 500-700 روپے دے کر 20-25 منٹ آپ مساج کروا لیجئے اس میں چیئر پر بیٹھ کر، تو آپ کا کام ہو گیا. میں نے کہا سن لو، غور سے سنیے گا. میں نے کہا ایک مساج چیئر 4.5 لاکھ روپے کی، 2 لاکھ کی، 1.5 لاکھ کی خرید کر آپ اس پر مساج کرائیں. ہو سکتا ہے نیند آئے بھی نہ بھی آئے، فریش ہوں نہ بھی ہوں، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں انسان کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ تھک کر کے گھر پر پہنچیں، ماں کی گود میں سر رکھ دیں اور ماں آپ کے بالوں میں صرف انگلیاں پھرانا شروع کر دے، آپ کو سکون کی نیند آ جائے گی. مشین وہ محبت کہاں سے لا سکتا ہے جو ماں کے ہاتھوں کے اندر موجود ہے؟ کہاں سے یہ لائے گا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کے دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا ہی آرٹیفیشل ہو چکی ہے. اب کیا اوریجنل رہ گیا ہے؟ یہ کہتے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو میں کہتا ہوں اب تو مسکراہٹیں بھی آرٹیفیشل ہو گئیں، جنازے میں شرکت بھی آرٹیفیشل ہو گیا، بیماروں کی عیادت بھی آرٹیفیشل ہو گئی، شادی میں شرکت بھی آرٹیفیشل ہو گئی. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اب اگر اوریجنل کوئی چیز ہے تو صرف موت ہے، وہ آرٹیفیشل نہیں. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ قرآن مقدس سے قریب ہوں، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں، اور اس میں موجود گوشوں کو دیکھیں. آپ خوب ترقی کریں، سائنس کے میدان کے اندر دنیا میں سب سے آگے نکل جائیں،
لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن سائنسداں بننے سے نہیں روکتا، فکر کرنے سے نہیں روکتا، غور کرنے سے نہیں روکتا، تحقیق کرنے سے نہیں روکتا، لیکن قرآن ضرور یہ کہتا ہے کہ تم پہلے دل کو سکون میں رکھ کر کے ساری تحقیقات کرنا، اور دل کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے، اللہ کی یاد سے ہے۔ تم اللہ کی یاد بھی کرتے جاؤ اور پھر تحقیقات کے میدان میں آگے بھی نکلتے جاؤ۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ریسرچ اسکالر کون ہو سکتا ہے؟ تحقیق حضور کی لاجواب تحقیق، فن حضور کے پاس لاجواب فن، علم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حس۔ لیکن آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی بار پڑھنے کا حکم دیا گیا، نہیں پڑھے۔ جب کہا گیا اقرا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، علم حاصل کرنے کی بات تھی، پڑھنے کی بات تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری۔ توجہ چاہوں گا، جملہ طلبہ کو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے، اسکول کے بھی طلبہ اور دینی اداروں کے بھی طلبہ خاص طور پر، اور ریسرچ کے میدان میں کام کرنے والے آج بہت سارے یہاں پر ہمارے پروفیشنل حضرات بھی موجود ہیں، غور سے سنیں۔ اللہ نے حضور سے فرمایا اقرا، پڑھو۔ سرکار نے عرض کیا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ لیکن پھر کب پڑھے حضور؟ ہر پڑھنے والے کو حضور نے ذہن دیا۔ جب کہنے والے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ جب رب کا نام آیا تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا، اس لیے کہ رب کا نام دل کو سکون عطا کرتا ہے، رب کا نام دل کو قرار عطا کرتا ہے۔ سائنس کے میدان میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر آپ خوب ترقی کرو، خوب محنت کرو، لیکن خبردار دین چھوڑ کر کے نہیں، اللہ عز و جل کا ذکر چھوڑ کر کے نہیں۔ انشاءاللہ آپ دین کو پکڑ کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے جب آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کوئی ایسی چیز تیار نہیں کریں گے جس کی بنیاد پر انسان کی تباہی ہو، انسان کے فائدے ہی کا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مجھ جیسا کم علم بہت زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، چھوٹی سی معلومات اپنے اعتبار سے اکٹھا کر کے کچھ آپ کے ذہن تک پہنچانے کی میں نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کی رہنمائی میں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی رہنمائی میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔